صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدائے منظوم کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی پر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سب سے زیادہ ضرورت اسی مسئلہ کی پڑتی ہے، اور یہ اتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ اس کے ساتھ ہماری نمازوں کا مسئلہ ہے، طہارت ہے۔ تو جس کی طہارت نہیں ہے ظاہر ہے اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہر نوجوان کو طہارت کے مسائل یاد کرنے چاہیے، کسی عالم دین سے پڑھ لینے چاہیے۔ بالخصوص شادی سے پہلے تو بہرحال یہ پورا کورس کرنا چاہیے طہارت کا، خاص طور پر غسل کے احکام کا، طہارتیں حاصل کرنے کا، اور میاں بیوی کے جو آپس کے ازدواجی تعلقات ہیں ان کے بارے میں پورا کورس کرنا چاہیے، تاکہ زندگی کے اندر کم از کم جو شرعی غلطیاں ہم کرتے ہیں ان سے بچ سکیں۔ آج کے سبق کا عنوان دیکھیے، موجباتش بخاں تو از پیاں۔ موجبات، موجبات معنی سبب بننے والے، لازم کرنے والے، شین اس کے لازم کرنے والے، بخان تو پڑھ، تو مانا تو، از پہ کے لیے، اس کے لیے، یعنی طہارت حاصل کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے تو اس کے موجبات بھی پڑھ، وہ اسباب بھی پڑھ جن کی وجہ سے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شریعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی مسائل سکھائے ہیں، پھر امہات المومنین نے یہ مسائل سکھائے ہیں۔ کیوں کہ شریعت کے مسائل سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، حیا نہیں رکھنا چاہیے، کہ حق بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، تو ہمیں بھی شریعت بیان کرنے میں حیا نہیں رکھنا چاہیے، کھل کر مسئلہ بیان ہونا چاہیے تاکہ ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ہم گناہ سے بچ سکیں۔ پہلا شعر ہے، چون بدفقست تو شہوت انزالت، غسل واجب شود ازاں حالت۔ چون جب، با معنی ساتھ، دفق، دفق کا معنی ہوتا ہے اچھلنا، کودنا، است ہے واو، اور شہوت کا معنی شہوت، جذبات انسان کے اندر جو جنسی جذبات ہوتے ہیں وہ۔ انزال، انزال کا مطلب ہوتا ہے کہ مادہ منویہ کا خارج ہونا، تے معنی تیرا۔ غسل، غسل واجب، لازم، شود ہو جاتا ہے، ازاں، از آں، اس سے، حالت، حالت اس حالت سے۔ پورے شعر کا ترجمہ، جب کودنے کے ساتھ اور شہوت کے ساتھ تیرا انزال ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے اس حالت سے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ انسان چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اگر اس کے جسم سے مادہ منویہ شہوت کے ساتھ کود کر، اچھل کر، پریشر کے ساتھ جب نکلتا ہے تو غسل لازم ہو جاتا ہے۔ غسل لازم ہونے کی ایک دو صورتیں اور بھی ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ حشفائے مرد چون شود پنہا، در یکے از دو موضع انسان۔ دیکھیں علماء کرام نے یہ مسائل لکھے ہیں، یہ اسی لیے لکھے ہیں کہ لوگ سمجھ لیں اور گناہ میں مبتلا ہونے سے بچیں۔ تو جب علماء نے لکھے ہیں، اب ہم علماء کی وراثت آگے دے رہے ہیں، تو ہم بھی اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ اس امانت کو من و عن آگے پہنچائیں۔ یہ من و عن لفظ نہیں ہوتا، من و عن، ایک لفظ من ہے ایک عن ہے، مکمل طور پر اس کا منع کیا جاتا ہے۔ حشفائے مرد، حشفہ معنی حشفہ، مرد معنی مرد، چون جب شود ہو جائے، پنہا پوشیدہ، در میں یکے ایک، از سے دو موضع جگہ، انسان، مرد کا حشفہ جب پوشیدہ ہو جائے انسان کی دو جگہوں میں سے کسی ایک میں، تو انسان، مرد کا حشفہ، انسان کا جو آلہ تناسل ہے، اس کے اگلی جانب جہاں سے ختنہ کر کے گوشت اتار دیا جاتا ہے، تو بالکل اگلی جانب جو کیپ ٹائپ ہوتی ہے، وہ جگہ اگر چھپ جائے انسان کی دو جگہوں میں سے کسی ایک میں، یعنی اگر عورت ہے تو اس کی اگلی شرم گاہ میں داخل کیا اور اتنا حصہ اندر چلا گیا، یا
آدمی پر حیوانیت طاری ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ معاذ اللہ پچھلے راستے سے ہم بستری کر رہا ہے، اور آدمی کے اعلی تناسل کا وہ اتنا حصہ جو ہے وہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں داخل ہو گیا، اور یا خدا نخواستہ خاکم بدہن کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ یہ بدفعلی کر رہا ہے، قوم لوط والا عمل کر رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ گناہ ہے، اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہم تو شرعی مسئلہ بیان کریں گے نا کہ اگر کسی نے یہ گناہ کر ڈالا ہے تو اب اس کے لیے شرعی حکم طہارت کا کیا ہوگا۔ تو اگر آدمی کا وہ حشفہ جو ہے وہ اگلا والا حصہ وہ اگر آدمی کی پچھلی شرمگاہ میں داخل ہو گیا تو چاہے اس کا مادہ منویہ خارج ہوا چاہے نہیں ہوا، غسل اتنے سے داخل ہونے سے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ مزید اگر آپ کو اس کی تفصیل درکار ہوگی دوبارہ اسی ویڈیو کو آپ دیکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ غسل بر ہر دو تن شبد ناچار بخروج منی نداردکار، اس شعر کا تعلق پچھلے شعر کے ساتھ ہے کہ اوپر یہ بتا دیا کہ مرد کے اعلی تناسل کا اگلا حصہ اگر عورت کی اگلی شرمگاہ میں یا پچھلی شرمگاہ میں داخل ہو گیا تو غسل لازم ہو گیا۔ غسل بر ہر دو تن، دونوں جسموں پر، شبد ہو جاتا ہے ناچار لازم، دونوں جسموں پر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ بامن سات خروج نکلنا، منی مانا منی، نہ دارد نہیں رکھتا کار کوئی کام، منی کے نکلنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، بس یہ داخل ہونے سے ہی جو ہے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ بندہ یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ میں ڈسچارج تو ہوا نہیں ہوں تو پھر مجھ پر غسل کیسے لازم ہوا۔ غسل صرف یہ حشفہ داخل ہونے سے ہی غسل لازم ہو جاتا ہے، اور یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں۔ بعض اوقات میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور صرف اتنا سا ہی دخول کر کے پھر ہٹ جاتے ہیں، یا نیند آ گئی یا ویسے رک گئے، تو بعد میں پتہ چلا کہ انسان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھ پر غسل کیسے لازم ہونا ہے، مجھ پر طہارت کس طرح لازم ہونی ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کا انسان کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دید مستیقظ ار منی و مزی بایدش غسل برخلاف ودی، دید دیکھا، مستیقظ بیدار آدمی نے، اگر منی دیکھی، واو اور مزی دیکھی، باید چاہیے، شین اس کو غسل برخلاف حکم مختلف ہے ودی کا۔ تو یہاں پر تین لفظ استعمال ہوئے، ایک منی، ایک مزی اور ایک ودی۔ ان تینوں چیزوں کی جو ہے نا وہ تعریف آپ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات صحیح سمجھ آ جائے گی۔ منی تو وہ گاڑھا مادہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، دخول کرتا ہے، تو پورا عمل کرنے کے بعد اینڈ پر جو مادہ خارج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ منی ہے، جو عورت کے حمل میں جب جا کر پیٹ میں رحم میں ٹھہرتا ہے اور وہ نطفہ قرار پاتا ہے تو اس سے بچے کی پیدائش بھی ہوتی ہے، یہ ہے منی۔ مزی وہ مادہ ہوتا ہے انسان کے اعلی تناسل سے خارج ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود کر رہا ہوتا ہے، پیار محبت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لو کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کھیل کود کے اندر انسان کے اعلی تناسل سے لیسدار مادہ نکلتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ باید چاہیے، شین اس کو غسل کر لینا، یعنی جاگتے ہوئے آدمی نے اگر منی دیکھی، اس کی منی خارج ہو گئی یا مزی خارج ہوگی، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ برخلاف ودی کا حکم اس سے مختلف ہے۔ ودی کس کو کہتے ہیں؟ ودی بعض اوقات انسان کو کمزوری ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب کے بعد اس کے اعلی تناسل سے لیسدار قطرے خارج ہوتے رہتے ہیں، اس کو ودی کہتے ہیں۔ تو ودی کے آنے سے انسان پر غسل لازم نہیں ہوتا۔ جو مزی کے بارے میں آپ کو بتایا ہے غسل لازم ہوتا ہے، یہ احتیاطاً ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ لیسدار مادہ انسان کے اعلی تناسل سے خارج ہوا ہے تو اس کو بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے، لیکن اگر منی خارج ہوئی ہے اس سے تو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور ودی کے خارج ہونے سے، ودی وہ قطرے جو پیشاب کے بعد آتے ہیں، اس سے غسل لازم نہیں ہوتا۔ پاک گشتن ز خون حیض و نفاس بر زن از موجبات غسل شناس، پاک گشتن ہونا، ز سے
خون خون، حیض حیض، واو اور نفاس نفاس. حیض اور نفاس کے خون سے پاک ہونا. بر زن عورت پر، بر مانا پر، زن مانا عورت. از سے موجبات لازم کرنے والے، غسل غسل. شناس پہچان. تو پاک ہونا حیض اور نفاس کے خون سے عورت پر غسل واجب کرنے والوں میں سے تو پہچان. یعنی عورت کو جب حیض کا خون آ رہا ہے تو جتنے دن حیض کا خون آیا اس کی کم از کم مدت 3 دن ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن، یہ آگے بیان آ جائے گا. تو جب عورت حیض سے، مینسز سے پاک ہوئی، ختم ہوئی اس کے حیض، تو اس پر غسل لازم ہو جاتا ہے. اسی طرح نفاس، بچے کے پیدا ہونے کے بعد عورت کے رحم سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں. اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے. ہو سکتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے 2 دن بعد یا 4 دن بعد بھی یہ خون ختم ہو سکتا ہے. جس دن خون ختم ہو گیا اسی دن عورت پاک ہو گئی، یہ نہائے اور نہانے کے بعد نماز شروع کر دے. تو نفاس کا خون ختم ہونا، حیض کا خون ختم ہونا، یہ بھی عورت کے اوپر غسل کو لازم کر دیتا ہے. تو یہ جو چیزیں اس چیپٹر میں بیان ہوئیں اس کلاس میں، ان سے غسل لازم ہو جاتا ہے. بندہ مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ مسائل سیکھنا بہت ضروری ہیں. ہماری ساری کی ساری طہارت اسی پر موقوف ہے، اس لیے اس کو سیکھیں اور یاد کریں. میں اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.